ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم، ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی، اور اس کو رخصت تو کیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، اس کو رخصت تو کیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، سارا گھر لے گیا گھر چھوڑ کے جانے والا، سارا گھر لے گیا گھر چھوڑ کے جانے والا، اور بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، اور چمکتے چاند سے چہروں کے منظر سے نکل آ، خدا حافظ کہا بوسہ لیا گھر سے نکل آ۔ حضرات گرامی قدر، یہ نظام قدرت ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، جس کو وجود بخشا ہے اسے فنا بھی آئے گی۔ رب ذوالجلال نے جسے پیدا فرمایا ہے اسے اس دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے، وہ انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، پہاڑ، درخت، کائنات کا ذرہ ذرہ اس دنیا سے ضرور جائے گا اور سب کو فنا ہوگی۔ اور اسی کی وضاحت کے لیے اور اعلان کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ہر ایک کی جدائی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کا بچھڑنا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کوئی دور رہنے والا شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو ہمیں کم تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی پڑوسی دنیا سے جاتا ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور جب کوئی اپنے گھر کا دنیا سے جائے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا چلا جائے جو رہتا بھی دور تھا، جس سے ملاقات بھی سال میں 4 بار ہوا کرتی تھی، جو پڑوس میں بھی نہیں رہتا تھا، جس سے رشتہ داری کے نام پر کوئی رشتہ بھی نہ تھا، لیکن ایک رشتہ جو اللہ نے دین کے نام پر، محبت رسول کے نام پر بنایا تھا، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب ایک انسان کا باپ دنیا سے چلا جائے تو اس کا گھر ویران ہو جاتا ہے، اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے، وہ تکلیف سے سسکیاں بھرتا رہتا ہے۔ جب کسی کی ماں دنیا سے جاتی ہے تو اس کا غم اس سے پوچھے جا کر وہ بیان کرنے کی حالت میں بھی نہیں رہتا، وہ کہتا ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میرا کیا چلا گیا، میں جب مڑ کر دیکھتا ہوں تو میرا تو سب کچھ اجڑ گیا ہے، میرے پاس اب بچا کیا ہے۔ جب مجھے تکلیف ہوتی تھی تو وہی تو ماں تھی جو مجھے سینے سے لگا کر کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، کل انشاءاللہ بہتر ہوگا، وہی تو ماں تھی جو میرے آنسوؤں کو پوچھ دیا کرتی تھی، وہی تو ماں تھی جو میری تمام غموں کو دور کیا کرتی تھی۔ جب آج وہ ماں ہی چلی گئی تو اب میرے پاس بچا کیا ہے، میں کائنات کی ساری دولت خرچ کر کے اس ماں کے پیار کا ایک حصہ بھی نہیں خرید سکتا۔ وہ جو محبت وہ ماں دیا کرتی تھی اگر میں پوری زندگی لگا دوں تب بھی وہ محبت نہیں پا سکتا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ تو ماں باپ کی شان ہے۔ ذرا سوچیں وہ ذات گرامی، کائنات کا وہ نور جس کے دم سے ساری کائنات جگمگاتی تھی، یہ چاند جن کے صدقے میں روشن تھا، یہ سورج کو جو نور ملا تھا یہ انہی کے در سے ملا تھا، یہ چاند میں چمک کس کی تھی، یہ پھولوں میں مہک کس کی تھی، یہ درخت کس کے دم سے ہرے بھرے تھے، یہ چہرے کس کے دم سے مسکرایا کرتے تھے۔ جب وہ دنیا سے گئے ہوں گے تو عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، سب کی جدائی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مسجد نبوی ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج وہ دن ہے جب نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والتسلیم پہلی مرتبہ ممبر نور پر جلوہ بار ہوں گے۔ اس سے پہلے کبھی ممبر نہ لگایا گیا تھا، آج ممبر لگایا گیا ہے۔ تمام صحابہ میں خوشی کی لہر ہے کہ آج کائنات کے راجہ کو تختہ مل گیا ہے، آج کائنات کے بادشاہ کو ان کا تخت ملا ہے، آج رسول اعظم اپنے تخت پر جلوہ بار ہوں گے۔ تمام صحابہ خوشی کے مارے چہرے کھلے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد نبوی کے ممبر نور پر جلوہ بار ہوتے ہیں، اور پھر خطبہ ارشاد کرنا شروع ہی کیا کہ کسی کے سسکیاں لینے کی آواز آئی، کسی کے رونے کی آواز آئی، کسی کے تڑپنے کی آواز آئی، اور پھر وہ آواز تیز ہوتی گئی، اتنی تیز ہو گئی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے سینے چھلنی ہو گئے، ہمارے کلیجے پھٹنے لگے،
ہم غم کے مارے نڈال ہونے لگے، آخر کس کو ایسی تکلیف پہنچی ہے جو اتنا روتا ہے، اتنا کون رو رہا ہے؟ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کائنات کی رحمت، وہ رحمت عالم نور مجسم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ممبر نور سے نیچے تشریف لاتے ہیں، اور ایک سوکھے ہوئے تنے پر، ایک کھجور کے سوکھے ہوئے درخت کے قریب جاتے ہیں۔ یہ وہی درخت تھا جس پر کبھی میرے آقا ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن آج جب ممبر لایا گیا ہے تو اب خود اس سے ٹیک نہ لگایا جائے گا، آج کے بعد ممبر نور پر کھڑے ہو کر میرے آقا خطبہ دیا کریں گے۔ لیکن جب یہ صدمہ اس سوکھے ہوئے درخت کو پہنچا، اس سوکھے ہوئے تنے کو پہنچا تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ میں بات انسان کی نہیں کر رہا، میں بات کسی ذی ہوش کی نہیں کر رہا، میں کسی جاندار کی بات نہیں کر رہا، میں ایسے درخت کی بات کر رہا ہوں جو جڑ سے، جس کی جڑ بھی سوکھ چکی ہے، جس کے اندر ٹہنیاں بھی نہیں اگتی ہے، جو اب ہرا بھرا بھی نہیں رہا، جو بول بھی نہیں سکتا، جو کسی کو سنا بھی نہیں سکتا، لیکن جب بات آقا کی جدائی کی آئے، جب بات نصر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جدائی کی آئے تو پھر اس سے برداشت نہ ہو، اور وہ بھی سسکیاں لے کر رونے لگے، اور اتنا روئے کہ انسان کے کان بھی اسے سننے لگے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس درخت کے پاس گئے، اسے سینے سے لگایا اور پھر اس پر ہاتھ پھیرتے رہے، اپنا دست اقدس پھیرتے رہے، اپنا دست رحمت پھیرتے رہے، حتیٰ کہ وہ آواز دھیرے دھیرے کم ہو گئی، دھیرے دھیرے کم ہو گئی، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر سے ممبر نور پر آئے اور فرمایا، میرے صحابیوں، اگر میں اس درخت کو تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ حضرات گرامی قدر، اتنا غم تو جب میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے تو ذرا سوچیں کیسا عالم ہوا ہوگا، فضا میں کتنا غم ہوگا، ذروں کے اندر کتنی تکلیفیں ہوگی، راستے کس طرح غم کے شکار ہوں گے، یہ ہواؤں کے اندر سے خوشبو ختم ہو گئی ہوگی، یہ سورج کا نور چھین لیا گیا ہوگا، یہ چاند کے اندر سے چمک ختم ہو گئی ہوگی، پھولوں نے مہکنا چھوڑ دیا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، کیسے حالات ہوں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر کسی نے آ کر باہر بتایا، صحابہ اکٹھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک دن پہلے جو اتوار کا دن تھا، اس دن آپ کی طبیعت کے اندر کچھ تازگی آئی، کچھ بہتری ہوئی، تو صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے حجرہ مقدسہ میں داخل ہوئے اور عرض کی، حضور اگر آپ اجازت دیں تو آج میری اس بیوی کا اجازت دے تو میں وہاں حاضر ہو جاؤں اور وہاں چلا جاؤں تاکہ اس کا حق نہ فوت ہو جائے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں اجازت دے دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی مدینے سے کچھ فاصلے پر موجود تھے، تھوڑے بہت صحابی وہاں پر تھے۔ جب باہر آ کر کے کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر کو جلال آیا اور آپ نے تلوار نکال لی اور کہا، کس نے کہا نبی فوت ہو گئے؟ آج کے بعد کوئی نہیں کہے گا کہ نبی کا انتقال ہو گیا۔ اگر کسی نے کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا، اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ نبی آخر الزمان نے ہمیں سنایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی 40 دن کے لیے رب ذوالجلال نے بلایا تھا، اور دنیا یہی کہتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ لوٹ آئے تھے۔ اسی طریقے سے رسول اعظم کو رب ذوالجلال نے بلا لیا ہے، وہ انشاءاللہ جلد ہی لوٹ آئیں گے اور تم دیکھو گے کہ رسول اعظم زندہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد اور تکلیف کے عالم میں، غم کے عالم میں وہ برداشت نہیں کر پاتے، وہ تلوار نکالتے ہیں اور پوری دنیا سے کہتے ہیں کوئی کہے گا نہیں کہ رسول اعظم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عثمان ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حالت یہ ہو گئی کہ پھر اٹھنے کی سکت پیروں میں باقی نہ رہی، آپ وہیں کے وہیں بیٹھے رہ گئے، آپ اٹھ بھی نہ سکتے تھے، اور اٹھنا تو بڑی بات ہے۔ کسی نے کوشش کی حضرت عثمان سے کچھ پوچھنے کی تو حضرت عثمان کی زبان بھی نہیں ہل سکی، آپ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے، آپ پر جو ہے بے زبانی طاری ہو چکی تھی، آپ بول بھی نہیں پاتے تھے۔ اور ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ، اپنے باغ کے اندر پودوں کے لیے پانی دے رہے ہیں، ان کی آبیاری کر رہے ہیں، تو کسی نے دوڑ کر آ کر کہا کہ صحابی رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب یہ جملہ سنا تو آپ فوراً اٹھے اور اپنے ہاتھوں کو دستے بارگاہ میں اپنے دستوں کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دراز کیا اور عرض کی، مولا کریم، اب ان آنکھوں کا میں کیا کروں گا؟ میں نے رسول اعظم کے چہرے کو دیکھنا تھا، اسی لیے ان آنکھوں کی ضرورت تھی، تجھے نہ دیکھوں تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں؟
کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، مولا اب ان آنکھوں کا میں کیا کروں گا، لہٰذا میری بصارت چھین لی جائے، میری دیکھنے کی قوت چھین لی جائے۔ رب ذوالجلال نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو نابینا بنا دیا، آپ کی آنکھوں کا نور چھین لیا گیا، آپ نے پھر کبھی کسی کو نہ دیکھا۔ حضرات گرامی قدر یہ صحابہ کا عالم تھا۔ حضرت بلال گلیوں میں دوڑتے تھے اور کہتے تھے اے محمدہ کیوں چلے گئے، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا تو یہ غم مجھ پر نہ پڑتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی کہ آج جو غم مجھ پر پڑا ہے اگر یہ دن کے اجالوں پر پڑ جائیں تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جائیں، اتنا غم کسی نے کبھی نہیں اٹھایا ہوگا۔ مسجد نبوی کے اندر آج قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے، تمام صحابہ پریشانی کے عالم میں ہیں، جو کھڑا ہے وہ بیٹھنا بھول گیا ہے، جو بیٹھ گیا ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ہر ایک کی آنکھیں نم ہیں، آنسو تھمتے نہیں ہیں، لوگ سسکیاں لے رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، اور اتنی پریشانی کے عالم میں کسی نے کہا کہ جاؤ یار غار مصطفیٰ کو بھی تو خبر دے دو، کوئی جا کر ابو بکر کو بھی تو بتاؤ کہ ان کا یار اب اس دنیا میں نہ رہا۔ کوئی دوڑ کر گیا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر۔ حضرت ابوبکر صدیق گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے، وہ روتے روتے جب حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچا تو انہوں نے فرمایا میں سمجھ گیا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا کہ میرا یار، میرا دوست اور مجھ سے پیار کرنے والے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، عجیب سا ماحول تھا، عجیب سی کیفیت تھی، ہر ایک غم زدہ تھا، ہر ایک تکلیفوں سے چور تھا، کسی کو سکون نہیں، کسی کو اطمینان نہیں۔ آج کائنات اجڑ چکی تھی، وہ صحابہ جو رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو فرمائیں تو پانی کو زمین پر نہ گرنے دیں، ذرا سوچو ان کے نبی دنیا سے چلے گئے کیا حالت ہوئی ہوگی۔ حضرات گرامی قدر وہ صحابہ کہ ایک مرتبہ ایک غریب صحابی نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور میرے پڑوس میں ایک مکان ہے، وہاں ایک کھجور کا درخت ہے، اس کی شاخیں میرے گھر میں لٹکتی ہیں، میں غریب ہوں، اس کی شاخیں جب کھجور کی میرے گھر میں لٹکتی ہے تو کھجور گر جاتے ہیں، میرے بچے جا کر اٹھا لیتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں وہ نہ کھا سکیں، لیکن کئی مرتبہ جب وہ کھا لیتے ہیں میں موجود نہیں ہوتا ہوں تو وہ پڑوسی آ کر کے منہ سے کھجور نکال کر لے جاتا ہے، یہ مجھ پر بڑا گرا گزرتا ہے، اگر کچھ کرم نوازی ہو جائے، اگر کچھ مدد ہو جائے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس پڑوسی کو بلایا جائے۔ جب اسے بلایا تو وہ کلمہ گو کہنے کو تو مسلمان تھا لیکن وہ منافق تھا، دل سے ایمان نہیں لایا تھا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ غریب مسلمان ہے اور اس کے بچے تمہارے پیڑ کے جب کھجور کھا لیا کریں تو انہیں کھا لینے دیا کرو یا پھر مجھے یہ درخت فروخت کر دو۔ تو اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، اس درخت کے کھجور میرے بچوں کو بڑے پسند ہیں۔ اس نے بہانے لگائے، وہ بیچنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ منافق تھا، اگر مومن ہوتا تو ایسا نہ کرتا، لیکن منافق ہونے کی وجہ سے اس نے کہا کہ اس کے درخت کے کھجور میرے بچوں کو بڑے پسند ہیں اس لیے میں بیچ نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا اس درخت کے بدلے میں تمہیں جنت میں درخت عطا کروں گا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں حضور میں نہیں بیچ پاؤں گا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ ایک صحابی جو اس مجلس میں موجود تھے، آپ نے رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی حضور اگر مجھے اجازت دیں تو میں خرید آؤں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سودا کراؤں۔ میرے آقا نے فرمایا اس نے انکار کر دیا ہے لیکن اگر تم چاہو تو ضرور کوشش کرو۔ وہ صحابی رسول وہاں سے اٹھتے ہیں اور باہر جا کر کے اس منافق سے کہتے ہیں کہ وہ درخت مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا کہ جا اپنا راستہ لے، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچا، تجھے کیسے بیچ دوں؟ میں نے تو نبی سے بھی انکار کر دیا، تجھے کیسے بیچ دوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ اس کو جنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے تو دنیا چاہیے۔ تو ان صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا کر تو مجھے قیمت بتا، جو قیمت بتائے گا اس میں تجھے درخت دوں گا۔ وہ واقعی درخت بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ٹالنے کے لیے کہا کہ تمہارا ایک باغ ہے جس کے اندر 600 درخت ہیں، بعض روایت میں 60 درخت ہیں، لیکن ایک پورا باغ ہے، تمہارا ایک باغ ہے، اگر تم چاہو تو وہ باغ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں یہ ایک درخت لے لو۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ بھی میری طرح دنیا دار ہوں گے، وہ بھول گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کے سچے صحابی ہیں، یہ وہ ہیں جو جان قربان کر دیں، مال تو کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے، یہ باغ ان کو کیا کرنا ہے؟ جنت میں جب باغ ملیں گے انہیں ان سے سروکار ہے، انہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان صحابی نے فرمایا کہ سودا بدلو گے تو نہیں، مکرو گے تو نہیں، انکار تو نہیں کرو گے؟ اس نے کہا کہ کیوں انکار کروں گا، کیوں انکار کروں گا؟ ایک درخت کے بدلے میں اگر پورا باغ ملے تو کون انکار کرے گا؟ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، پھر سودا ہوا، یہ درخت آج سے میرا پورا باغیچہ تیرا۔ یہ فرما کر آپ اپنے گھر گئے، اس باغ میں آپ کا گھر تھا، آپ باغ کے اندر بھی داخل نہ ہوئے، دروازے سے اپنی بیوی بچوں کا آواز دی اور فرمایا باہر آ جاؤ، باہر چلے آؤ۔ وہ لوگ جب باہر آئے
تو کہ پوچھنے لگے کہ کیا معاملہ ہے، ہم یہاں سے کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے۔ ان کی بیوی نے پوچھا کہ اس باغ کا سودا کتنے میں کیا؟ فرمایا ایک درخت کے بدلے میں پورا باغ بیچ آیا ہوں۔ جب یہ سنا تو صحابی رسول کی بیوی نے کہا کہ یہ کیسا سودا کر لیا؟ تم تو مجھے کم عقل معلوم نہیں ہوتے، تمہیں تو اللہ نے بڑی ذہانت عطا فرمائی ہے، تمہیں تو بڑی عقل عطا فرمائی ہے، تم نے اتنا گھاٹے کا سودا کیسے کر لیا؟ فرمایا اے میری بیوی تجھے پتہ نہیں ہے گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ میں نے درخت کسی اور کے لیے نہیں نبی آخر الزماں کے لیے خریدا ہے، اس کا سودا میں نے کسی اور کے لیے نہیں مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس درخت کا سودا کر کے لائے گا تو اسے جنت میں ایک درخت عطا فرمایا جائے گا۔ بیوی نے کہا تو پھر آپ نے بڑا ہی اچھا سودا کر لیا، دنیا میں ایک باغ کے بدلے میں اگر جنت میں ایک درخت بھی ملے تو وہ کسی قیمتی سودے سے کم نہیں ہے، آپ نے بہت اچھا سودا کیا۔ یہ اپنے پریوار کو لے کے نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میں نے سودا کر لیا ہے، میں نے سودا کر لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیسے کر لیا؟ وہ تو بیچنے کو تیار نہ تھا۔ عرض کی حضور وہ دنیا دار تھا، اسے جنت سے کیا سروکار؟ آپ نے جنت کا جب سودا پیش کیا تو اس نے قبول نہ کیا، میں نے اپنا سودا بدل دیا اور کہا کہ میرے ایک پورے باغ کے بدلے میں ایک درخت خرید کر آیا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تو پھر ہمارا بھی سودا بدل گیا، ہمارا بھی سودا بدل گیا۔ اس سے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت دینے کا وعدہ تھا، آج اسے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں سینکڑوں محل عطا کیے جائیں گے، سینکڑوں باغیچے عطا کیے جائیں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دی ہے۔ یہ وہ صحابہ جو نبی کے نام پر جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ لوگوں ذرا سوچو جب ان کے سامنے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جسد اقدس لیٹا ہوا ہوگا، جسد اقدس رکھا ہوا ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، ایک جانب حضرت عمر ہیں جو غم اور درد کے اندر جوش کے عالم میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بولنا نہیں کہ نبی دنیا سے چلے گئے۔ ایک طرف حضرت عثمان ہے جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور نہ بولنے کی طاقت ہے نہ کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ دوسری جانب حضرت علی ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایک طرف حضرت بلال ہیں جو اپنے گھٹنوں کو اٹھا کر اپنا سر ان کے بیچ میں رکھ کر زارو قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب مجھے کیوں دنیا میں بلایا گیا، مجھے کیوں دنیا میں بھیجا گیا۔ اور ایک دوسرے صحابی ہیں جو اپنی آنکھوں کو قربان کر چکے ہیں کہ اب نبی کو نہ دیکھا تو کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے۔ ایک دوسرے صحابی ہیں جو دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی گلیوں میں دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا یہ کیا ہو گیا، اللہ کے رسول دنیا سے نہیں گئے، میرا دل نہیں مانتا، اللہ کے رسول دنیا سے نہیں گئے۔ آپ چیختے ہیں چلاتے ہیں مسجد نبوی کی گلیوں کے اندر، ادھر سے گھروں سے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے۔ جب بچوں کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا اے ماؤں ان بچوں کو دودھ کیوں نہیں پلاتی ہو، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ جس گلی سے بھی گزرتا ہوں وہاں بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں، انہیں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ ماؤں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول کے صحابی ہم تو پلانا چاہتے ہیں، لیکن جب سے یہ خبر پھیلی ہے کہ دنیا سے نبی آخر الزماں چلے گئے ان بچوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، یہ دودھ پینے کو تیار نہیں، ہم کیا کریں؟ ان صحابی نے فرمایا کہ پھر مجھے یقین ہو گیا، جب بچوں نے دودھ نہ پیا تو میں سمجھ گیا کہ میرے آقا کریم اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور پھر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں داخل ہوئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جسد اقدس لیٹا ہوا ہے، آپ قریب گئے، چہرے سے چادر ہٹائی، پیشانی مبارک کا بوسہ دیا اور روتے روتے کہا اے نبی، اے اللہ کے رسول آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی، آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے، انکا میت و انہم میتون، حضور آپ بھی دنیا سے گئے اور ان سب کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ اور پھر منافقین نے اپنا ہیلا جو ان کا طریقہ ہوتا ہے فتنہ پھیلانے کا، فتنہ پروری کا، منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ اب کیا بچا ہے دنیا کے اندر، اب اسلام ختم ہو جائے گا، اب کون نمازیں پڑھے گا، اب کون روزے رکھے گا، اب مسجدیں خالی ہو جائیں گی، اب کوئی زکوٰۃ دینے والا نہ ملے گا، اب دین کے نام پر جان قربان کرنے کا جذبہ کون دلائے گا، اب لوگ اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے جب یہ کہنا شروع کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز آئی، آپ وہاں سے اٹھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حجرہ مقدسہ کے اندر جہاں پر رسول اعظم کا جسد اقدس رکھا ہوا تھا وہاں سے اٹھ کر باہر تشریف لاتے ہیں اور پھر ایک خطبہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں ذرا سنو، جو رسول اعظم کی عبادت کیا کرتے تھے سن لو، اب دنیا میں اللہ کے رسول نہیں رہے، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ سن لے کہ اللہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ اور یاد رکھو اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں جو مشن لے کر آئے تھے وہ تبلیغ دین تھا، وہ توحید کا پیغام تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول جو پیغام
بھیجنا چاہتے تھے رسول اعظم نے ہم تک وہ پہنچایا، تمام نبی جو پیغام لے کر آئے اللہ کے حبیب نے وہ پیغام پہنچایا۔ آج دیکھو دنیا کے اندر ہمیں کتنی عزتیں ملی ہے، کیا اللہ کے رسول کے جانے کے بعد تم اس پیغام کو پھیلانا چھوڑ دو گے؟ کیا تم اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو گے؟ کیا تم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دو گے؟ کیا تم روزے رکھنا چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام چھوڑ دو گے؟ وہ مشن جو رسول اعظم لے کر آئے تھے کیا تم اس پر کام نہ کرو گے؟ تمام صحابہ کی ہمت بن گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم اللہ کے رسول کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، ہم اپنی زندگیاں قربان کر دیں گے، ہم قیامت تک کے مسلمانوں تک وہ پیغام پہنچائیں گے جو رسول اعظم نے ہم تک پہنچایا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب یہ بات کہی تو منافقین کے حوصلے پست ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حوصلہ صحابہ کو دلایا۔ وہ عالم جب تمام لوگ پریشان تھے، وہ اکیلے ایک ذات تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، جنہوں نے پورے ماحول کو سنبھالا، حالات کو سمجھا اور سمجھ کر کے فیصلے لیے۔ حضرت عمر کو قریب بلایا، گلے سے لگایا اور فرمایا عمر تم بھول کیوں جاتے ہو، تم بھول کیوں جاتے ہو کہ اللہ کے رسول بھی ایک انسان ہے؟ اور قرآن مجید کی وہ آیت تم نے آیت پاک نہیں پڑھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول، اور ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور انہیں بھی یا تو موت آئی یا تو انہیں قتل کر دیا گیا، تو تم قرآن کی اس آیت کو بھول گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے آیت پڑھی تو حضرت عمر کے دل میں سکون آیا، اور تمام صحابہ کہنے لگے اے ابوبکر صدیق ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آیت آج کے دن کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن اے ابوبکر تمہاری فہم و فراست کو سلام، تمہاری عقل مندی کو سلام، تمہاری دانائی کو سلام، تم نے صحیح آیت کو صحیح جگہ پر پڑھ کر لوگوں کو تسلی پہنچائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں باتیں ہونے لگی کہ اب غسل کون دے گا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے اہل خانہ ہی آپ کو غسل دیں گے، اس لیے حضرت علی اور چند اور لوگ آپ کے ساتھ لگے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ غسل دیا گیا، پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ غسل دیا گیا۔ اور پھر یہ بات ہونے لگی کہ قبر کس طرح کی کھودی جائے گی۔ مہاجرین کہتے تھے کہ الگ طرح کی قبر کھودی جائے گی، انصار کہتے تھے کہ الگ طرح کی قبر کھودی جائے گی، کوئی کہتا تھا کہ صندوق نما، کوئی لحد کہتا تھا، کوئی بغلی قبر کہتا تھا۔ جب یہ اختلاف ہونے لگا اور آواز بلند ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تم بھول چکے ہو کہ رب ذوالجلال کا حکم کیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ تو یہ حکم جس طریقے سے نبی آخر الزماں کے ظاہری زندگی کے اندر تھا ویسا یہ حکم آج بھی موجود ہے۔ تم نبی آخر الزماں کے جنازے کے سامنے آواز کیسے بلند کر سکتے ہو؟ تمام صحابہ خاموش ہو گئے، تمام صحابہ خاموش ہو گئے۔ پھر میرے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ جاؤ دونوں طرح کی قبر کھودنے والوں کو بلاؤ، جو پہلے آئے گا اسی کی طرز پر قبر کھودی جائے گی۔ اور کس طریقے سے آپ نے فیصلہ فرمایا، اور پھر ایک صحابی رسول جو لحد جو ہمارے یہاں پر قبر کھدتی ہے اس طرح کے انداز سے قبر کھودنے والے تھے وہ تشریف لائے، تو پھر اسی طریقے سے قبر کو کھودا گیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھر دفن کرنے کے لیے تیاری کی گئی۔ اب نماز جنازہ کی بات آئی تو پھر اختلاف ہونے لگا، کوئی کہتا تھا میں پڑھاؤں گا، کوئی کہتا تھا یہ پڑھائے گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ اپنے ازواج کے سامنے نماز جنازہ، انبیاء کی جنازے کی نماز کا طریقہ بتایا تھا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ان کی نماز کوئی نہیں پڑھائے گا، سب سے پہلے جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازے کو اندر رکھ کر باہر چلے جانا، پہلے فرشتوں کی جماعت آئے گی، جو معزز فرشتے ہیں، جو مقرب فرشتے ہیں وہ آئیں گے، پہلے وہ جنازے کی نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد گروہ در گروہ تمام صحابی جنازے کی نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر بچے اور پھر عورتیں نماز جنازہ ادا کرے گی۔ اس طریقے سے پھر نماز جنازہ لوگ پڑھنے لگے۔ قبر کی جب بات آئی تو اختلاف ہوا کہاں دفنانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی فہم و فراست سے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کو وہیں کی مٹی سے بنایا گیا ہے جہاں اس کی موت ہوتی ہے، جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے، اور بے شک رسول اعظم کو جس جگہ کی مٹی سے بنایا گیا وہ اللہ کے نزدیک بڑی معزز ہے، بڑی متبرک ہے، اس لیے رب ذوالجلال نے اس جگہ پر ہی اپنے نبی کی روح کو قبض کیا ہے جو جگہ اس کو پسند ہے، لہٰذا اسی مقام پر جہاں پر اللہ کے حبیب کی روح قبض ہوئی ہے اسی جگہ پر رسول اعظم کو دفن کیا جائے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مقدسہ کے اندر رسول اعظم کی تدفین ہوئی، اور پھر اس طریقے سے رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سپرد خاک کر دیا گیا، اور آج کے بعد اس دن کے بعد کسی نے بھی رسول اعظم کا چہرہ ظاہری طور پر نہ دیکھ سکا۔
کسی نے بھی رسول اعظم کے چہرے کو نہ دیکھا، اور آج بھی ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اعظم کے چہرے کی زیارت ہمارے خوابوں میں فرما دے، ہمیں خوابوں میں زیارت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ بعد وفات جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو میرے آقا اپنی زیارت سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری دلوں کے اندر رسول اعظم کی محبت کو اور راسخ اور ثابت اور مضبوط عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اعظم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اس غم سے ہمیں نکلنے کی ہمت عطا فرمائے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، آخری روایت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اعظم نے فرمایا کہ جن کے دو بچے سامان آخرت بن گئے، اللہ رب العزت انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ سامان آخرت بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو بچے جو بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے چلے جائیں، ان کے صدقے میں رب ذوالجلال ان کے والدین کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور اگر کسی کا ایک بچہ سامان آخرت بنے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت عائشہ نے عرض کی، حضور اگر کسی کا ایک بھی بچہ سامان آخرت نہ بن سکے تو میرے آقا مسکرائے، فرمایا پھر اس کے لیے میری ذات سامان آخرت بنے گی، کیونکہ میری دنیا سے جانا اس سے بڑا غم انسان کے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے، میرے امتی کے لیے اس سے بڑا غم اور کیا ہوگا کہ اس کا نبی اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ نبی جو اپنی امت سے اتنا پیار کرے کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی، جس کو ایک قرآن کی آیت کے اندر جب یہ ذکر آیا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مولا نیک بندوں کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، جو بد بندے ہیں تو غفور الرحیم ان کو بخش دینا۔ جب حضرت عیسیٰ کی بات آئی تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے رب ذوالجلال یہ گنہگار بندے تیرے بندے ہیں، تو چاہے جو کرنا ہے ان کے ساتھ۔ جب رسول اعظم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، یہ دونوں آیتیں پڑھی، تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ حضرت جبرائیل کو رب ذوالجلال نے فرمایا جبرائیل جاؤ زمین پر اور میرے محبوب سے پوچھو کیوں روتے ہیں، میں جانتا ہوں کیوں روتے ہیں لیکن جاؤ پوچھو۔ حضرت جبرائیل آئے اور عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے میری امت کا غم رلاتا ہے، میری گنہگار امت کا غم رلاتا ہے، میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنی امت کو رب کے سپرد کر دیا، حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی امت کو رب کے سپرد کر دیا، مجھے ڈر ہے میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل گئے، عرض کی رب ذوالجلال تیرے محبوب اس لیے روتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی امت کا خوف ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، اور جب تک رسول اعظم راضی نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے امت کو بخشوا نہ لیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ نبی آخر الزماں ہے جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، ان کے جانے سے بڑا غم دنیا کے اندر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچے تو میرے موت کے وقت کو یاد کرے، میرے دنیا سے جانے کو یاد کرے، اور پھر سوچے کہ جب اس نے اتنا بڑا غم اٹھا لیا تو یہ دنیا کی مشکلیں تو بڑی چھوٹی سی ہیں، یہ تو یوں ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت کا شکر و احسان کہ اس نے اتنا کریم نبی ہمیں عطا فرمایا، ان کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ رسول اعظم کی محبت ہمارے دلوں میں اسی طرح ثابت رہے، آمین بجاہ نبی الامین۔ استغفر اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔